بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا و قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بلند تر صلوات پڑھیں. اس طرح نہیں سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی واہ رب الحسین بے حق الحسین. آپ سب کا اس صفحے اعضا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کنین سیدہ کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ مشکل دور ہے، عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے بادشاہ جو کسی مشکل میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں بادشاہ سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے آقا میرے بارے آقا کو اذن ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، بلند تر صلوات پڑھیں. صاحبان بزم معرفت، موالیان حیدر کرار، عزاداران محسن انسانیت، میری آج کی گفتگو کا قبلہ و کعبہ، مقصد و مقصود، عنوان ذات حضرت سرکار وفا غازی عباس علمدار ہے. میری کوشش ہوگی کہ ابو الفضل کے فضائل جتنی دیر پڑھوں قرآن سے پڑھوں. پہلے دن سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کوشش کروں گا کہ
کہ جتنی دیر سرکار ابوال فضل کی بارگاہ میں سجدہ عقیدت پیش کروں قرآن مجید کی روح سے کروں، اور مجھے اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف ہے، اور باب مدینہ العلم کے دروازے پر مکمل اعتماد بھی ہے۔ سلامت رہیں آپ جی۔ انتہائی خوبصورت ہستی سرکار ابوال فضل، اور ابوال فضل کے فضائل پڑھنے کے لیے عام زبان چاہیے ہی نہیں، عام زبان ابوال فضل کے فضائل پڑھ ہی نہیں سکتی۔ غازی کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم یا اللہ کا قرآن ہو یا معصوم کا فرمان ہو۔ آپ کی سلامت یا علی بات آغاز ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں 3 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا مانگنے والے حضرت زکریا ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے رب حبلی من لدنکا طیبتن طاہرتن، اے میرے اللہ مجھے طیب و طاہر ذریت عطا فرما۔ اللہ کہتا ہے زکریا نے ہم سے بیٹا مانگا، ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا۔ دعائیں 3 ہیں، جن میں سے 2 دعا مانگنے والے میں آپ کو بتاؤں گا، تیسرا دعا مانگنے والا میں نے بتانا نہیں، وہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے اپنی سماعت اور معرفت کے سہارے۔ یہی میرا حاصل ہوگا، یہی میرا حصول ہوگا، یہی میرے موضوع کی بنیاد ہوگی۔ پہلی دعا حضرت زکریا کی ہے رب حبلی من ذریتن طیبتن طاہرتن، اے میرے اللہ مجھے طیب و طاہر ذریت عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے ہم سے بیٹا ہبہ مانگا، ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ دوسری دعا مانگنے والا حضرت ابراہیم ہے رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک عطا فرما۔ آپ نے توجہ نہیں کی، صالح نہیں صالحین سے عطا فرما۔ حضور توجہ ہے؟ یا علم ہے۔ پہلی دعا حضرت زکریا کی، بیٹا مانگا یحییٰ عطا کیا۔ ابراہیم نے تمہید میں میرا ساتھ دینا، انشاءاللہ میں آؤں گا جو شیخ دعوت پہ۔ میرے محترم سامعین، ابراہیم نے بیٹا مانگا رب حبلی من الصالحین، صالحین میں سے، صالح نہیں صالحین میں سے مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا ہبہ فرما۔ فوراً آیت آئی فبشرناہم غلام حلیم، ہم نے حلیم بیٹے کی بشارت دی، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ اب تیسری دعا مانگنے والا میں نے بتانا نہیں، صرف دعا بتانی ہے اور آپ نے خود تلاش کرنا ہے کہ یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فالذین یقولون ربنا ربنا ازواجنا وذریتنا، اے میرے اللہ مجھے زوجہ بھی ہبہ کر، مجھے بیٹا بھی ہبہ کر۔ اللہ اکبر۔ ربنا ربنا ربنا، اے میرے رب حب لنا، ہبہ کر ہبہ کر۔ میں بات کہہ گیا، آپ رہ گئے، وہاں سے یہاں پہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مجھے زوجہ بھی ہبہ کر، مجھے بیٹا بھی ہبہ کر، اور بیٹا ایسا دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قرآن ہے، سنی شیعہ کتاب نہیں، روایت نہیں، درایت نہیں، آیت ہے۔ مجھے زوجہ بھی دے، مجھے بیٹا بھی دے۔ بھائی یہ کون سی زوجہ ہے جو ہبہ ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھنا پڑے گا کہ ہر زوجہ زمینی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔
اکبر. یہ کون سی زوجہ ہے؟ یہ مانگنے والا کون ہے؟ ابراہیم نے بیٹا مانگا، زوجہ نہیں مانگی. زکریا نے بیٹا مانگا، زوجہ نہیں مانگی. یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے جو کہہ رہا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا، مجھے بیٹا بھی دے، مجھے زوجہ بھی دے. اور آیت کے اگلے ٹکڑے سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ دعا مانگنے والا کون ہے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے متقیوں کا امام بنا. تمہید ہے میرے ساتھ ہے. حضور توجہ ہے. مجھے زوجہ بھی دے، مجھے بیٹا بھی دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے متقیوں کا امام بھی بنا، امام بھی بنا. میں یہیں پر رکتا ہوں. قرآن کو کافی کہنے والوں سے ذرا پوچھے تو صحیح، یہ دعا مانگنے والا کون ہے جو زوجہ بھی مانگ رہا ہے، بیٹا بھی مانگ رہا ہے، زوجہ بھی مانگ رہا ہے، بیٹا بھی مانگ رہا ہے. علماء مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے مصداق 3 ہستیاں ہیں، چوتھا کوئی نہیں. علماء مفسرین لکھتے ہیں دعا مانگنے والا علی ہے، بیٹا عطا ہونے والا عباس ہے، زوجہ ام البنین. انج نہیں بولا نگرہ ہے سلامت. مجھے زوجہ بھی عطا کر، مجھے بیٹا بھی عطا کر، مجھے بیٹا بھی عطا کر، اور متقین کا امام بنا. زوجہ ہے ام البنین، بیٹا ہے عباس، دعا مانگنے والا ہے علی. میرے محترم سامعین، کون عباس؟ ایک ہی جملے میں آیت کا ترجمہ نہ کروں. حسن حسین کے ہوتے یہ میرے سارے اپنے بیٹھے ہو، سارے دعا دے دو گے، میری خطابت کو ٹیک مل جائے گی. میں صدات عظام سے دعا لوں گا. ایک ہی جملے میں تمہید ختم کرنے لگا ہوں. حسن حسین کے ہوتے جس کے آنے کی دعا علی کرے اسے عباس کہتے. میرے اپنے تو کہاں تو نعرہ مارے ہو کہ بڑے نو بھی ماریں گے. بولا نہ کرو آئے میری بیٹا جیو آپ سلامت آپ جیئیں. اللہ عباس حسن حسین کے ہوتے، اس سے اچھا آیت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. حسن حسین کے ہوتے جس کے آنے کی دعا علی کرے. آئے ہائے اسے عباس کہتے. چلو آپ کی سماعت اور معرفت اتنی بلند ہے، میں بھی جلدی نہیں کرتا، جملہ بتائی دیتا ہوں. کسے عباس کہتے ہیں؟ جنبش آبرو حسین، یعنی حسین کی آنکھ کا اشارہ جس کے لیے اللہ کی وحی کا درجہ رکھے اسے عباس ہے. سنو گا اللہ جیو جس کے جو بے دست دستگیر ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو بندہ نہیں سمجھا میں بات کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو بغیر بازوؤں کے بے سہاروں کو سہارا دے اسے عباس. مانگنا جو بغیر بازوؤں کے بے سہاروں کو سہارا دے اسے عباس کہتے ہیں. حسن حسین کے ہوتے جس کے آنے کی دعا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں. نہیں میں جلدی کر گیا.
حسن حسین کے ہوتے ساری زندگی اشیر سے غدیر تک علی کی دیکھو تو صحیح، علی نے خدا سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، علی نے خدا سے نہ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، جاگنا میرا ساتھ دینا میں کلیجے کا لہو دینے لگا ہوں، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ جرار نہ کرار نہ یہ خیبر میں علم، حسن بھائی جاگنا، نہ جرار نہ کرار نہ یہ خیبر میں علم، نہ جرار نہ کرار نہ یہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ یہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ کبھی شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ کبھی وہ شمس چہرہ نہ واللیل کی زلفے، نہ جد اللہ نہ یہ آواز خدا مانگی ہے، نہ جد اللہ نہ یہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی سلمہ کی حکومت ہی مانگی، نہ کبھی وہ قوت مانگی، نہ ہی وہ انگوٹھی مانگی، نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی یہ غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، نہ کبھی داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی یہ غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، زندگی پر جس نے کچھ بھی نہ مانگا ہو خدا سے، اس نے عباس کے آنے کی دعا اشیر سے غدیر تک علی نے کچھ نہیں مانگا تو صرف غازی مانگا، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگا، کچھ نہیں مانگا، صرف غازی مانگا، غازی عباس علمدار، خدا کی قسم ایسا علمدار ہے کہ جس جیسا علمدار ہی کوئی نہیں، آئے ہائے جس جیسا علمدار کوئی نہیں۔ علمدار تاریخ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے علمدار ہوئے، جناب حمزہ بھی علمدار، جناب جعفر تیار بھی علمدار، امیر کائنات بھی علمدار۔ مزے کی بات یہ ہے میرے محترم سامعین، علمدار جناب حمزہ بھی تھی، علمدار جناب جعفر تیار بھی تھی، علمدار مولا کائنات بھی تھے، لیکن میرے محترم سامعین علمدار جتنے تھے، یہ علم اٹھانے والوں کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، علم اوپر ہوتا تھا۔ جب سے غازی کے پنجہ ولایت میں آیا ہے، غازی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، علم نیچے ہوتا ہے۔ پیجو کی والوں مجھے جملہ کہنے دو، جس کا ہاتھ عمل علم اٹھائے، جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جس کا ہاتھ علم اٹھا لے اسے غازی۔ جس کا ہاتھ علم اٹھائے وہ حمزہ ہے، جس کا علم ہاتھ اٹھائے اسے غازی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے علمدار ہوئے، بڑے بڑے علمدار ہوئے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، جناب حمزہ علمدار، جناب جعفر تیار علمدار۔ میرے محترم سامعین، حسین کی ڈھال کا نام ہے غازی۔ اللہ اکبر، حسین کی میں جملہ بڑا کہہ گیا ہوں، حسین کی ڈھال کا نام ہے غازی۔ حسین مدینے سے چلے، غازی ڈھال بن کے آگے رہے۔ آئے ہائے، حق وفا دیکھنا غازی نے کیا ادا کیا۔ بچوں بیٹھ جاؤ، غازی آگے رہے، حسین مکے سے گزرے، غازی آگے رہے، حسین وادی تمیم سے گزرے، غازی آگے رہے، حسین کربلا میں آ گئے، غازی آگے رہے، اور غازی نے آگے رہ کر حفاظت حسین کا، وفائے حسین کا حق کیسا ادا کیا ہے۔ آج بھی جب عزا خانے سے حسینی قافلہ نکلتا ہے، عباس کا علم آگے ہوتا ہے ذوالجلال۔ غازی کا علم آگے ہوتا، حسین کا ذوالجلال پیچھے۔ علمدار بڑے بڑے گزرے،
بڑے بڑے علمدار گزرے. جناب جعفر تیار نے علم اٹھایا، مشہور تھا جعفر تیار کا علم. جناب حمزہ نے علم اٹھایا، مشہور تھا جناب حمزہ کا علم. میرے محترم سامعین، دنیا کو پتہ ہی نہیں کون ہے عباس، کسے کہتے ہیں عباس. بار محمد والے محمد بلندر صلوات. کون ہے عباس، کسے کہتے ہیں عباس؟ علمدار حسین، تاجدار کربلا، آفتاب کربلا. اللہ اکبر. آفتاب کربلا، دعائے جناب سیدہ، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نور نظر، ام البنین کا پسر، حسین کا زور کمر، مرکز اسلام، محافظ اسلام، ناصر ایمان، محافظ ایمان، محافظ قرآن، کعبہ کی حرمت کا پاسبان. کون ہے غازی؟ پیاسے بچوں کا سہارا، پیاسے بچوں کا سہارا، پیاسے بچوں کا سہارا، حسینی فوج کا سپہ سالار، ثانی جعفر تیار، سقائے اہل بیت اطہار. کون ہے غازی؟ وفاؤں کا مرکز، دواؤں کا محور، وفا دین کی پکا، مرکز وفا. کون ہے غازی؟ بے سہاروں کا سہارا ہے مولا ہمارا. یاد رکھے زمانہ، واحد ہے غازی جو شہید بھی ہے، جو غازی بھی ہے، جو شہید بھی ہے، جو غازی بھی ہے. آپ پیچھے رہ گئے. جو شہید بھی ہے، جو غازی بھی ہے. اگر کوئی فوجی بیٹھا میری تائید کرے گا، جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا، جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا. پیچھو کی والوں، اللہ جانے کسے کہتے ہیں عباس، جو شہید ہو کر غازی ہو سے. کوئی بلند کرو، علی لال کلندر. یا بندہ شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے. یہ غازی بھی ہے، شہید بھی ہے. غازی عباس علمدار. علمدار بڑے بڑے گزرے، بات وہی پہ رکھے. جناب حمزہ بھی علمدار، جناب جعفر تیار بھی علمدار. جب تک جناب جعفر تیار نے علم اٹھایا، مشہور تھا جعفر تیار کا علم. اللہ اکبر. جب جناب حمزہ نے علم اٹھایا، مشہور تھا جناب حمزہ کا علم. جب مالک لوائل حمد علی نے علم اٹھایا، مشہور تھا علی کا علم. رب کائنات کی قسم، جب سے عباس کے پنجر ولایت میں آیا ہے، اب نہ حمزہ کا علم، نہ جعفر تیار کا علم، نہ علی کا علم. اب عباس کے بعد 9 حجتوں کا دور گزرا. تم دیکھ لو، نہ حسین کا علم، نہ حسن کا علم، نہ سجاد کا علم، نہ باقر کا علم، نہ جعفر صادق کا علم، نہ محمد مولا رضا کا علم، نہ موسیٰ کاظم کا علم، نہ علی نقی کا علم، نہ محمد تقی کا علم، نہ حسن عسکری کا علم. جب 12واں محمد آئے گا، تم بھی دیکھنا، اللہ بھی انتظار میں ہے، ہم بھی انتظار میں ہیں. تم دیکھ لینا، حکومت مہدی کی ہوگی. علم عباس. بولو للال کلندر. صبح کے ساتھ دل بولو، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، حیدری پاک سوا لکھ نعرہ حیدری. جیو زندگی. حضور توجہ ہے. حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا. اور یاد رکھو، آؤ میں تمہیں اس علم کی تاریخ بتاتا ہوں. اس علم کو معمولی نہ سمجھا کرو. اللہ اکبر. یہ وہی علم ہے نا جسے دیکھ کر کچھ لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہائے ہائے. انڈیا کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی جاگنا نیاز مولا. انڈیا کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ
علم کو دیکھ کے، بھئی توجہ ہے نا، وہ 4 مصرے ہیں، وہ کہتا ہے کہ علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ وہی علم ہے جس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں اس علم کی تاریخ بتاتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں نکاح ٹوٹتا ہے یا جڑتا ہے۔ یہ علم میرے محترم وہی تھا جو آدم لے کر آئے تھے۔ آئے ہائے، آدم علم لے کے آئے، آدم نے اپنے بیٹے کو دیا، اللہ اکبر، آدم نے شیش کو دیا، شیش نے کنان کو دیا، کنان نے مزر کو دیا، مزر نے نظر کو دیا، نظر نے معاد کو دیا، معاد نے عدنان کو دیا، عدنان نے عد کو دیا، عد نے لوی کو دیا، لوی نے غالب کو دیا، غالب نے فہر کو دیا، فہر نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبداللہ کو دیا، عبداللہ نے جعفر تیار کو دیا، جعفر تیار نے ابو طالب کو دیا، جاگنا نیاز مولا، عبداللہ ابو طالب نے عبداللہ کو دیا، عبداللہ نے جعفر تیار کو دیا، جعفر تیار نے حمزہ کو دیا۔ اب میرے محترم سامن، پھر نبی نے علی کو دیا، اور علی کو نبی نے علم دیا تھا، علی کو نبی نے علم دیا تھا، علی کو نبی نے آدم سے، بھائی جاگنا نیاز مولا، آدم سے جعفر تیار تک کے معصوموں کا مشترکہ علم نبی نے علی کو دیا تھا، اور علی نے صفین کے میدان میں غازی کو دیا تھا۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جسے محمد علم دے اسے علی کہتے، جسے علی علم دے اسے عباس۔ یہ وہی علم ہے جسے دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا کہ ذہن سے عقل و دامن و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کر جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ سلامت اب جن کی جائیں ہوں وہ تنویر نہیں، جیو، اب جن کی جائیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، شدت سے جب اٹھ جائے وہ تصویر نہیں۔ جیو، میری قسمت میں غم شبیر ہے تو غم کرتا ہے ماتھر، تو ہوں مار دشمن شبیر صدقے یا علی، حضور توجہ ہے، یہ علم علی نے عباس کو دیا تھا، یہ وہی علم ہے جو آدم لے کر آئے تھے۔ میرے محترم سامعین، صفین کے میدان میں دیا تھا، چڑھتے سورج کے سامنے دیا تھا، گھر میں نہیں میدان میں دیا تھا۔ میں کہہ گیا آپ رہ گئے، میدان میں دیا تھا، گھر میں نہیں میدان میں دیا تھا، غازی کو دیا تھا، صفین کے میدان میں علی نے دیا تھا۔ میرے محترم سامعین، یہ غازی کا وہ پہلا حملہ ہے، صفین کے میدان میں غازی عباس علمدار کا پہلا حملہ ہے، صفین کے میدان میں علم غازی کو علی نے دیا تھا۔ ادھر 37 ہجری کا سورج طلوع ہوا، لفظ بدل کے کہتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھ کے طلوع ہوا۔ آئے ہائے، سورج کا طلوع ہونا تھا کہ علی خیمے سے باہر آئے، علی نے آ کے ایک مرتبہ کفر کل کے کافر لشکر کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ اپنے کل ایمان کے نوکر جو ایمان والے تھے اس لشکر کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد غازی کے بابا اس کتار کے پاس آئے جہاں اپنے 11 بیٹوں کی کتار لگی ہوئی تھی، غازی کے بابا پاس آئے، کل ایمان میرے مولا علی پاس آئے، پاس آ کے علی نے بلکہ لفظ بدلتا ہوں، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کے اشارے سے کائنات کا نظام چلانے والا علی اپنے بیٹوں کو اشارہ کر کے کہتا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ میرا
بیٹا جنگ کرے گا۔ حسن حسین آگے بڑھے، کہا بیٹا نہیں۔ اون بن علی آگے بڑھے، بابا میں جنگ کروں گا۔ علی نے دیکھے گا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا مجھے 1500 کا لشکر دے دے، بابا اپنا گھوڑا دے دے، اپنی تلوار دے دے۔ علی نے کہا 1500 کا لشکر دیا، اپنا گھوڑا دیا، تلوار دی۔ بیٹا وقت کتنا لگے گا؟ اون بن علی نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، مغرب کی نماز جب تو پڑھ کے ہٹے گا میں تیرا 1.5 لاکھ دشمن مار کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا بیٹا ہی نہ کہنا۔ جب کہا نا مغرب کی نماز پڑھ کے میں تیرے قدم چوموں، علی نے کہا بیٹا تیری شجاعت کو سلام، تیری جرت کو سلام، لیکن بیٹا مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں علی کا ایک اور بیٹا آگے بڑھا، کہا کیا چاہیے؟ کہا بابا مجھے اجازت دے۔ کہا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا 1500 کا لشکر نہیں، 1000 کا لشکر دے، اپنی تلوار دے، اپنی دعا دے، اپنی اجازت دے۔ مولا نے کہا 1000 کا لشکر دیا، اپنا گھوڑا دیا، تلوار دی۔ بیٹا وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا فجر ہو چکی، ظہرین کی نماز کے وقت تیرا آخری دشمن 1.5 لاکھ میں سے آخری دشمن مار کے مسلح پہ تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ کہا بیٹا ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ایک منزل بڑھانا میں جا رہا ہوں، آخری حملہ غازی کا سننا۔ میرے محترم سامعین، جب کہا ظہرین کو دیر ہے، مجھے جلدی ہے، اس وقت غازی پڑے، اون بن علی پیچھے ہٹے، 11 بیٹے علی کے پیچھے ہٹے، غازی آگے بڑھے۔ غازی نے قدم بڑھا کے بابا کے قدم چومے، قدم چوم کے کہا بابا نہ 1500 نہ 1000، ہائے ہائے بابا نہ 1500 نہ 1000 چاہیے، بابا نہ 1500 نہ 1000 چاہیے۔ علی نے کہا غازی پھر تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا صرف اپنا رہوار دے دے، اپنی تلوار دے دے، اپنا رہوار دے دے، اپنی تلوار دے دے، اپنا رہوار دے دے، اپنی تلوار دے دے، اپنا رہوار نہ پھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا، اپنی تلوار دے دے، اپنا رہوار دے دے۔ بابا اپنی تلوار اور رہوار دے دے، اتنا کہنا تھا۔ علی نے کہا غازی وقت کتنا لگے گا؟ غازی نے کہا بابا میں جب میدان میں جاؤں گا بابا وقت اتنا لگے گا کہ میں میدان میں جا کے میمنہ کو چیروں گا، میسرہ کو پلٹوں گا، کل پہ لشکر کو ماروں گا، مارتا ہوا بابا میں تیرے آخری دشمن کی گردن کاٹوں گا، پہلے کی زمین پہ گر رہی ہے۔ جیو میں پہلے کا سر کاٹوں گا، آخری کا کاٹ رہا ہوں گا، پہلے کا زمین پہ گر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد غازی نے تلوار نہیں چلائی۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، سب سے چھوٹی قبر ہے عباس۔ اس کے بعد پھر غازی نے تلوار نیام سے جب جانے لگے نا اجازت ملی ہے، تیر سجا کے تلوار سجا کے غازی جب آئے ہیں حسین کے سامنے سکینہ کی سفارش نہیں کی۔ حسین بادشاہ نے دیکھا، رخ تبدیل کیا، رو کے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری زینب کی چادر نہیں رہے گی، اب میں غریب ہو گیا، اب میری فوج کا سالار سفارش لے کے آ گیا، اب میری زینب، اب مجھے یقین ہو گیا میری سکینہ کو تماچے لگیں گے، میری بہنیں کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس عزادارو۔ غازی سامنے کھڑے، حسین نے ایک مرتبہ دیکھا، دیکھ کر حسین نے کہا غازی تلوار نیچے رکھ دے، غازی تیر نیچے رکھ دے، غازی صرف علم اور نیزہ لے کے جا۔ جب اتنا کہا نا تلوار رکھ دے، نیزہ رکھ دے، سیدہ زینب عالیہ نے خیمے میں سنا، تڑپ کے باہر آئی، آ کے کہتی ہے غازی کو تلوار کیوں نہیں دیتا؟ غازی بھی رو کے کہتا ہے آقا مجھے تلوار دے، مجھے تیر لے جانے دے، انہوں نے میرے اکبر کو مارا ہے۔
انہوں نے میرے قاسم کو مارا ہے، میں اکبر کا بدلہ لوں گا، میں قاسم کا بدلہ لوں گا۔ عزادارو جب کہا نا میں اکبر کا بدلہ لوں گا، میں قاسم کا بدلہ لوں گا، عزادارو حسین نے ایک مرتبہ رخ تبدیل کیا، تبدیل کر کے کہتے ہیں لے میری تلوار بھی لے جا، اپنی تلوار بھی لے جا، لیکن غازی اتنا سوچ کر آج ان یزیدیوں کو مارنا جتنا تو آج انہیں مارے گا اتنا یہ زینب کو جتنا آج انہیں مارے گا یہ میری بہنوں کو ماریں گے، یہ میری بیٹیوں کو ماریں گے، تو انہیں تماچوں سے مارے گا، یہ تماچوں سے ماریں گے، تو نیزوں سے مارے گا، یہ نیزوں سے ماریں گے، تو تلواروں سے مارے گا، یہ تلواروں سے ماریں گے۔ غازی اتنا سوچ کر آج انہیں مارنا جتنا تو مارے گا اتنا یہ ماریں گے۔ عزادارو غازی کو اجازت مل گئی، کربلا کے میدان میں غازی کو اجازت ملی۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، میں نے آغاز میں سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی۔ سوال کرو جب اتنا بڑا قد ہے، کتابوں میں لکھا ہے غازی کی قبر الکتاب، کتاب جتنی قبر ہے۔ کتاب کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے۔ سوال تو کارے اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ عزادارو زین سے جب زمین پہ آیا ہے نا، اس بے غیرت عمر سعد کتے نے اعلان کیا، یہ بے غیرت کہتا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے نا، علی کی شکل والا زین سے زمین پہ زمین پہ آگے۔ عزادارو صاحب مقتل لکھتے ہیں نیزے والے نے نیزہ مارا، تیر والے نے تیر مارا، غرز والے نے غرز مارا، جس بے غیرت کو کچھ نہیں نہ ملا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کے غازی کے چہرے پہ مار کے کہا میں نے علی سے بدلہ لینا تھا، آج علی کی شکل والے سے بدلہ لے لیا۔ عزادارو اتنے میں ایک زخمی پہلو والی بی بی ہے جو مقتل میں کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ہائے میری بیٹیوں کے حجاب کا سہارا ہے، اس کے سہارے زینب جنگلوں میں اسے نہ مارا، اس کے سہارے جنگلوں میں آگے۔ حوصلہ کرنا ایک منزل بڑھا، اس کے سہارے جنگلوں میں۔ عزادارو یہ کربلا کا وہ باوفا شہید جو شہادت کے بعد خیموں میں نہیں آیا، حسین پاس آئے۔ علماء مقتل لکھتے ہیں کربلا کا یہ واحد شہید ہے کہ جس کے لاشے تک جانے کے لیے حسین کو جنگ کرنی پڑی۔ یا سیدہ یہ بے غیرت چھوڑتے نہیں تھے، کوئی کس طرح کا ظلم کرتا تھا، کوئی کس طرح کا، شور ایک ہی تھا زینب کے برقعے کو مارو، شور ایک ہی تھا زینب کے پردے کو مارو، شور ایک ہی تھا علی کی شکل والے کو مارو۔ عزادارو حسین کو جنگ کرنی پڑ گئی، عزادارو حسین جنگ کر کے غازی کے لاشے پہ آئے، غازی کے لاشے پہ آنا تھا۔ حسین بادشاہ نے غازی کا سر اپنی گود میں لیا، گود میں لے کے کہا غازی حسین غریب ہو گیا، غازی میرے بال سفید ہو گئے، غازی زینب کا پردہ نہیں بچے گا، غازی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک قافلہ گیا انڈیا سے، اتفاق سے اسے غازی کی نیچے جو کتاب جتنی قبر ہے نا وہاں جانے کا شرف حاصل ہو گیا۔ ایک سیدزادی زوارہ تھی، اس نے وہاں سے پانی لیا، ایک بوتل پانی کی لے لی، آج بھی غازی کی قبر کا طواف کر رہا ہے پانی۔ شاہ صاحب تعین فرمائیے، پانی لے کے سفر کرتے رہے، ہر زوار اس سے پانی مانگتا رہا، ایک گھونٹ میں بھی دے دے، سارے سفر میں یہ کہتی رہی یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔
سارے یہ سوچتے رہے کہ شاید یہ پاکستان میں کسی کو امانت دے گی. عزادارو یہ قافلہ چلتا رہا, زیارتیں کرتا رہا. زیارتیں کرتے کرتے جب شام پہنچا نا یہ قافلہ, اور سیدو غیر سیدو سکینہ کی قبر پہ جا کے اس نے پانی کی وہ بوتل کھولی, پانی سکینہ کی قبر پہ ڈال کے کہتی ہے غازی کے پاس سے پانی لے کے آئی ہو. سکینہ غازی تیرے لیے پانی بھیج رہا ہے, سکینہ پانی پی لے. سیدہ مجھے عزادارو کہا حسین سکینہ پیاسی رہ گئی, علی اصغر پیاسا رہ گیا, غازی حسین غریب ہو گیا. غریب کا لفظ آیا, غازی نے کہا آقا میری آنکھ میں تیر ہے, تیر نکال میں دیکھوں غربت میں تصویر کیسی ہوتی ہے. عزادارو جب خون صاف کیا ایک مرتبہ غازی کی نظر پڑی, رو کے کہتا ہے بال سفید ہو گئے, ہاں واقعی غریب ہو گیا. جب کہا نا ہاں واقعی غریب ہو گیا, اس وقت حسین اونچا روئے, رو کے کہتے ہیں غازی ایک حسرت ہے, ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے, آج مجھ غریب کی ایک حسرت ہے, مجھے ایک مرتبہ بھائی کہے. جب کہا نا مجھے ایک مرتبہ بھائی کہے. عزادارو غازی چپ تھے, ایک زخمی پہلو والی بی بی آواز دے کے کہتی ہے غازی میرے غریب کی حسرت ہے, ایک مرتبہ پوری کر دے. غازی میں جانوں ام البنین, میں جانوں ام البنین جانے. غازی تو اسے بھیا کہہ. بس عزادارو علم لے کے حسین خیموں میں آ گئے. علماء فرماتے ہیں واہ حجابا واہ محمدہ واہ غربتہ کا ماتم بیبیوں نے شروع کیا. ہر بی بی کہتی تھی اب چادر نہیں بچے گی, ہر بی بی کہتی تھی اب پردہ نہیں بچے گا. ایک مرتبہ عزادارو جو سکینہ بچوں کو تسلیاں دے رہی تھی نا کہ میرا چچا پانی لے کے آئے گا, میں کریم باپ کی کریمہ بیٹی ہوں, میں پہلے خود نہیں پیوں گی, پہلے تمہیں پلاؤں گی. عزادارو اس بچی نے پیالہ زمین پہ پھینکا, رو کے کہتی ہے اصغر تیری اپنی قسمت, علی اصغر تیری اپنی قسمت. حوصلہ سیدو علم لے کے عباس کا حسین خیموں میں آ گئے. بیبیاں ماتم کرتی رہی, واہ حجابہ واہ محمدہ واہ غربتہ. عزادارو ان بے غیرتوں نے جب شام غریبہ سروں کو نیزوں پہ سوار کیا ہے نا, عزادارو آپ نے سنا ہوگا کہ غازی عباس کا سر جو ہے وہ نیزے پہ نہیں ٹکتا تھا. آپ نے صرف سنا, میں اس کی حقیقت کھولوں, یہ بے غیرتوں نے اتنا ظلم کیا تھا نا, جب شمر کتے نے ایک ملعون سے کہا نا غازی کا سر نیزے پہ بلند کر, یہ بے غیرت کہتے ہیں نیزے کی جگہ ہی کوئی نہیں, میں کہاں پہ نیزہ گاڑوں. عزادارو ایک بے غیرت کہتا ہے مجھے انعام دے, میں غازی کے سر کا انتظام کرتا ہوں. عزادارو اس بے غیرت نے ایک رسی لی, اس نے نیزہ غازی کے اس کان سے اس کان تک گزارا, سر گھوڑے کی گردن میں. کربلا سے شام, کربلا سے آخری جملہ میں جا رہا ہوں, بڑی حد کی ہوئی. کسی کو کسی کمی کم ہوتا کرنا, بی بی صدات اللہ کا یہ صبح خاتم قبول کرنا. عزادارو شام کے بازار میں ایک مرتبہ غازی کے سر نے پرواز کی, کبھی اس دیوار کے ساتھ, کبھی اس دیوار کے ساتھ ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے, کبھی اس دیوار کے ساتھ, کبھی اس دیوار کے ساتھ. ایک مرتبہ حسین نے قرآن کی تلاوت روکی, روک کہتا ہے غازی اتنا جلال کیوں آ گیا. اس وقت غازی رو کے کہتا ہے ایک مرتبہ پہن دیکھ, یزید کے بازار میں, شمر کے بازار میں